والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی، تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. تعریف جو کرتا ہوں میں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. اور میرے لحظ میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں میں درود و سلام کی. آپ حضرات بھی درود و سلام کی عادت بنائیں اور پڑھے بڑا درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ابھی تک جو آپ حضرات نے خطاب سنا، جو خطاب کا سلسلہ شروع ہے، آج جس عظیم شخصیت کا تذکرہ کیا جائے گا، جس عظیم شخصیت پر گفتگو کی جائے گی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ فاتح خیبر، داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس ہے. تمام انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل جو شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی، پھر چوتھے خلیفہ چہارم، امیر المؤمنین، فاتح خیبر، داماد پیمبر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کی ذات اقدس ہے. حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت ہی بابرکت اور فضیلت والی ذات اقدس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پائے کے بزرگان دین ہیں، بہت ہی پائے کے صحابہ کرام ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا مرتبہ بہت اونچا بیان کیا ہے. حضرات محترم، یہ شاعر کہتا ہے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے. یہ مجھ کو سکھایا گیا ہے بچپن سے کہ ذکر علی ہر مصیبت ٹال دیتا ہے، کہ ذکر علی ہر مصیبت ٹال دیتا ہے. جب بات علی کی آئے نا تو مچل جایا کریں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت بڑی عظمت کی ذات ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ کی ولادت کہیں اور نہیں بلکہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے. اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا، وہ جو اللہ رب العزت جانتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بعد میں آئیں گے جو نشانیاں مٹاتے رہیں گے، تاکہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ میں حضرت علی کی ولادت کروا دی. حضرت جو آپ کی والدہ ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں. اچانک درد ذہ ہو جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، پروردگار عالم کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہے، کہیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں چلی جاؤں. اور آپ سوچیں، حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، ان کی جو والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، پروردگار عالم میں کہاں جاؤں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہوں، لوگ ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہاں چلی جاؤں. حضرت علی کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار پھٹ جاتی ہے، دروازہ نہیں کھلتا ہے، دیوار پھٹ جاتی ہے. ان کی عظمت پر فخر کریں، ناز کریں کہ ہم ان کے نام لے رہے ہیں آج. حضرات محترم، اللہ رب العزت جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے میرے نبی کے امتیوں میں سے، بظاہر وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے مگر وہ مسلمان نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت نے اسی لیے حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر کروا دی کہ تمام چیزیں نشانیں مٹا دی جائیں گی
مگر جب حاجی لوگ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے، خانہ کعبہ کا طواف کر کے جب خانہ کعبہ پر نظر پڑے گی تو وہ پکار اٹھیں گے، یہ وہی کعبہ ہے جس کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ اور کوئی کعبہ نہیں ہے جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ یہ وہی علی ہیں جن کے پنجتن پاک میں بھی شامل ہیں، جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غدیر خم کے موقع پر نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سن کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری بات بھی اس میں شامل کر لیجئے کہ میرے علی بھی مولا ہے اور سارے مومنوں کے بھی مولا ہے حضرت علی۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم وال من موالاہ وعاد من عاداہ، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اے علی، جو شخص علی سے محبت رکھے گا، اے پروردگار عالم تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے، اے پاک پروردگار عالم اسے تو بھی عداوت رکھ۔ یہ حضور کی حدیث سے پاک ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ حضرات محترم، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، جنہوں نے اس کو موضوع کہا انہوں نے غلطی کی ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان فرمایا، من احب علی فقد احبنی، یعنی جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ میں کوئی واقعہ نہیں بلکہ حضور کا حدیث سنا رہا ہوں۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، یعنی جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ اب سوچیں، جس نے اللہ رب العزت کو ناراض کر دیا، جس نے اللہ رب العزت سے دشمنی کر لی، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، بالیقین جہنم ہوگا۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم مرتبت کے وہ عظیم شخصیت ہے، ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ صفین میں وہ شامل تھے، اور لوگ چلتے چلتے آگے پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ پیاس سے دستیاب ہو جاتے ہیں، ان کے پاس جو پانی رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ پیاس سے تڑپنے لگتے ہیں۔ امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور والا، جو پانی تو ختم ہو چکا ہے، لوگ پیاس کی وجہ سے شدت سے نڈھال ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، کچھ میل یہاں لوگوں کو پتہ چلا، یہ لوگوں سے دریافت کیا گیا کہیں پانی مل سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا چند فاصلے پر، یعنی 6 میل دوری پر آپ کو پانی مل جائے گا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ ہمیں اجازت دیجیے، شاید ہم نے قوت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ نے فرمایا اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ علی جو دیکھتے ہیں نا وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ علی کی ذات بہت اونچی ذات ہے، کیونکہ جب علی کی آنکھ کھلی تو کسی اور کے گود میں نہیں بلکہ نبی آخر الزماں کی آنکھ کھلی ہے۔ حضرات محترم، میں یہ بات بتا دوں یہاں پہ رک کر، تمام صحابہ کرام کی عظمت اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، ان کی والدہ بھی گود میں لیتی ہیں، ان کے دو خاندان والے بھی گود میں لیتے ہیں، مگر کسی کی آنکھ گود میں آنکھ نہیں کھولتے ہیں۔ جب حضور نبی آخر الزماں خاتم پیغمبر اپنے آنکھ گوش میں لیتے ہیں تو فوراً حضرت علی کو آنکھ کھول دیتے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ علی، جب تمہاری والدہ نے گود میں لیا، تمہارے خاندان والوں نے گود میں لیا، آپ نے آنکھ نہیں کھولی، جب حضور نے آنکھ گود میں لیا فوراً آنکھ کھول دیا، تو وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت علی نے ان کو بہت پیارا جواب دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں، میں یہ چاہتا تھا جب میرا آنکھ کھلے، جب میری آنکھ کھلے تو اس وقت کسی اور کا چہرہ نہ ہو بلکہ محمد رسول اللہ کا چہرہ ہو۔
حضرات محترم، یہ ہیں علی، جب آنکھ کھلتے ہیں تو حضور کا چہرہ جلوہ دیدار کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے نگاہ بصیرت سے بھانپ لیا اور فرمایا حاجت نہیں ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو پچھم کی طرف موڑتے ہیں اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے فرماتے ہیں یہاں زمین کھودو۔ اللہ اکبر! سنیں کہ جب حضرت علی کا یہ عالم ہے تو حضور کا عالم کیا ہوگا؟ جب حضرت علی کے علم کا عالم ہے، جن کے صدقے میں علی کو علم ملا، تو پھر نبی آخر الزماں کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہاں زمین کھودو۔ زمین ابھی تھوڑی دیر کھودی ہی گئی تھی کہ نیچے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا، اسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار کارگر ثابت نہ ہوا۔ لوگوں نے بہت کوشش کی، جو آپ کے ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، جو جنگ کے ساتھ آپ کے ہمراہ تھے، تمام لوگوں نے بہت کوشش کی اور ہتھیاروں سے بھی کوشش کری، مگر کوئی کارگر ثابت نہ ہوا۔ حضرت علی فاتح خیبر، داماد پیمبر، زہرا کے شوہر، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ سے نہ کوئی ہلا سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتھر یہ پانی کے نیچے ہے، کوئی ہتھیار ہلا نہ سکا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ پانی اوپر پتھر رکھا ہے، کسی یہ واقع ہے کہ اس کے نیچے پانی ضرور ہے۔ حضرات محترم، آپ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر وہ پتھر کو ہلا نہ سکے۔ حضرت شیر خدا نے اپنی آستین کو چڑھا کر اس پتھر کو انگلیوں سے ہٹا دیا ہے۔ جہاں پر تمام ساتھی فیل ہو جاتے ہیں، وہاں پر فاتح خیبر اپنی انگلی سے پتھر کو ہٹا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ہے حضرت علی، جب پتھر کو ہٹاتے ہیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ آپ کے ساتھی لوگ پانی پیتے ہیں، سیراب ہو جاتے ہیں اور جو بھی چیز رہتی ہے اس میں بھر بھی لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ہٹا رہے تھے تو ایک راہب اس چیز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ راہب آ کر باادب حضرت علی داماد پیمبر فاتح خیبر کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور والا کیا آپ نبی ہیں؟ فرماتے میں نبی نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ فرشتے مقرب ہیں؟ وہ کہتا ہے میں حضرت علی کہتے ہیں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں پھر آپ ہیں کون؟ آپ کو کچھ سمجھ مجھے نہیں آ رہا ہے، آپ نبی بھی نہیں ہیں، فرشتے بھی نہیں ہیں، پھر آپ ہیں کون جس نے آپ ایک انگلی کے اشارے سے اتنے بڑے پتھر کو ہٹا دیا؟ وہ حضرت علی کہتے ہیں میں کوئی اور نہیں بلکہ حضور کا داماد ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ راہب آپ کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے حضور والا مجھے اپنا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ جب مسلمان ہو جاتا ہے، کبھی ملاقات اس سے نہیں ہوئی ہے حضرت علی کی، اچانک کوئی شخص، ابھی اسے آپ مارکیٹ میں جائیں، بہت بھیڑ بھاڑ ہو، کوئی آپ سے سلام کر لے آپ خیریت سے ہیں؟ بھائی آپ مجھ سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی ہے، آپ مجھے جانتے ہیں؟ بولے نہیں جانتا ہوں بھائی۔ وہ شخص آیا ڈائریکٹ، حضور آپ مجھے کلمہ پڑھا لیجئے۔ حضرت علی کہتے ہیں کیا تم مجھے جانتے ہو؟ بولے کہتے اب میں جانتا نہیں ہوں، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے اپنی کتابوں، جو راہب کہتا ہے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنے بزرگان دین سے سنا ہے کہ اس پتھر کو وہی ہٹائے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا داماد ہوگا۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان والی ہے، مچل کے بولیں یا علی۔ علی کے نام پہ تو بولنا چاہیے نا آپ کو، مچل کے بولیں یا علی، اور محبت سے بولیں یا علی۔ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بول دیں تو لگتا ہے قرآن علی ہے، قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات پر تبصرہ کرنا ہم جیسے کم علموں کا کام نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے۔ سفر طویل ہے عمر دراز چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، بڑا ہے آل نمی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی اتنی بڑی شخصیت ہیں جو آیت تطہیر حل عطا کی تفسیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شمشیر ہیں، اسلام کی ترقی اور تعمیر ہیں۔ حضرت علی اتحاد امت کی زنجیر ہیں، آپ پنجتن پاک میں بھی شامل ہیں۔ معزز سامعین کرام، نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سائے میں پرورش پانے والے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شجاعت کی نشاں، بہادری کی مثال، ایمان کی جان، یہ وہ شخصیت ہیں جن کی تعریف لکھنے بیٹھوں تو قلم تھک جائے، جن کی تعریف بیان کرنے بیٹھوں تو لفظ ختم ہو جائیں، لیکن آپ تعریف نہ ختم ہوگی۔ کون ہے علی؟ وہی علی جن کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جن کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر رب کی بارگاہ میں صدقہ کرے، اخراجات کرے، سونا رب کی بارگاہ میں خرچ کرے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کے اندر مر جائے، اے علی اگر تجھ سے محبت نہیں کرتا وہ انسان تو جنت یا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وہ جلا سکو تو جلاؤ چراغ خانے دل، کسی کے گھر وہ جلانے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ان کے نقش قدم پر چلو تو کوئی بات بنے، علی کے صرف یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ علی کے نقش قدم پر چلو تو کوئی بات بنے، علی کی یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور کے حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کس طرح قدر بیان کی، اس حدیث سے ہم نے پتہ چلا ہے۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے، ان کو ملزم ایک شخص تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جاتے تھے تو راستے میں آواز دیتے جاتے تھے کہ لوگوں نماز کی طرف چلو، نماز کی طرف چلو۔ حضرت علی فجر کے وقت مسجد کی طرف جا رہے تھے اور آواز دے رہے تھے لوگوں نماز کی طرف چلو۔ وہ شخص بھی جان جاتا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہو لیتا ہے۔ وہ شخص تھوڑا موقع پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو جانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور وہ وصیت فرماتے ہیں، بہت سخت زخم ہو گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد موافق اس لیے تم اسے چیزوں کو چھڑا دے جن سے تم حاجت رکھتے ہو، چوتھے فاجر کنارہ کش کو اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت علی بہت سخت زخمی ہو جانے کے باوجود چونکہ جمعہ و سنیچر بقدر حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ کی روح بارگاہ خداوندی میں پرواز کر جاتی ہے، اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان مبارک جمعہ کے شب میں آپ زخمی ہوئے اور 21 رمضان مبارک کو آپ شہادت پا جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت ہی بابرکت ذات ہے۔ تمام صحابہ کرام، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کرام میرے ستاروں کی مانند ہیں، جو صحابہ کرام ایک کی تابعی کر لے گا، مطابعت کر لے گا، وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو انسان صحابہ کرام کی بارگاہ میں تھوڑی سی غلطی کو سوچنے لگے گا تو حدود ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ ایک شاعر کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، مچل کے بولیں یا علی، علی کے نام پہ مچل جایا کرو یار، محبت سے بولیں یا علی۔ میں ایک بار یہاں پر اور سمجھا دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت انس اور حضرت بلال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں لوگ یہ بازار مارکیٹ میں گئے، بازار میں گئے تو وہاں سے خربوزہ لیا، اس کے بعد لاتے ہیں اور کاٹتے ہیں تو وہ کیا ہے کھٹا نکل جائے، کڑواہٹ اس کے پاس رہتی ہے، میٹھا نہیں رہتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس حضرت بلال سے کہتے ہیں میں وہ چیز آپ کو نہ سنا جو حضور نے بیان فرمائی ہے؟ بولا سنا دو۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ رب العزت نے تمام اشیاء پر میری محبت پیش کی، جس اشیاء نے میری محبت کو قبول کر لیا اس پر مٹھاس آ گئی، اور جس نے میری محبت قبول نہ کی اس میں کھٹاپن آ گیا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ناز ہونا چاہیے کہ آج ہم حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام لینے سے خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرات محترم، تمام صحابہ کرام کو عظمت کو پڑھتے جائیں، مگر جب حضرت علی کی ذات کو پڑھو نا تو دل میں ایک عجیب ہلچل مچ جاتی ہے۔ حضرت علی کی ذات پڑھو تو علی کے دل کا ایک عظمت ان کو سلام کرنے دل کرتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو جب پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 خلفائے راشدین میں علی کا نام آتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کو عظمت کو پڑھتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ جو کئی خلفائے راشدین ایسے ہیں، کوئی خلفائے راشدین میں ہیں پاک پنجتن میں نہیں، پاک پنجتن میں ہے تو عشر مبشرہ میں نہیں، عشر مبشرہ میں ہے تو 12 امام میں نہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ ذات ہے کہ آپ کی جب ذات کو اٹھاؤ، آپ کی جب ذات اقدس کو پڑھو، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرو، ان کی زندگی کو پڑھو تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 4 خلفائے راشدین میں علی، پاک پنجتن میں علی، 10 عشر مبشرہ میں علی، 12 امام میں علی، صلح حدیبیہ میں علی، بیعت رضوان میں علی، 313 صحابہ بدر میں علی، مساط مدینہ میں علی، غدیر خم میں علی، دمغ تبک میں علی، جنگ خیبر میں علی، شب ہجرت میں علی، اور قبر میں مصطفیٰ غسل دینے والے بھی علی۔ تڑپ کر کسی نے کہا ہے محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی۔ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، سلمان میں علی ہیں تو بوذر میں ہیں علی، کرنال کی زمین کے قلندر میں ہیں علی، محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کی بستر پہ ہیں علی، سلمان میں علی ہیں تو بوذر میں ہیں علی، کرنال کی زمین کے قلندر میں ہیں علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ حضرت علی سے محبت صرف مومن ہی رکھے گا، حضور کی حدیث پاک ہے یہ۔ حضور کے فرمایا جب صحابہ کرام پہلے کے دور میں جب ٹیسٹ لینا چاہتے تھے اور جانتے نہیں تھے کہ انسان مسلمان ہے یا منافق ہے تو اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر کر دیتے تھے، اگر چہرہ بگڑ جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق ہے، اگر چہرہ علی کے ذکر سے کھل جاتا تھا تو جان جاتے تھے کہ یہ مومن کامل ہے۔ حضرات محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہت بڑی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے تبیانا لکل شیء، یعنی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے، کس کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرات محترم، ایک محقق ہے انہوں نے کتاب لکھی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر چیز کا ذرہ ذرہ بیان فرما دیا ہے، قرآن پاک کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک کا پورا نچوڑ وہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ بہت اچھی معلومات دی آپ نے، ماشاءاللہ۔ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ بہت بڑے محدث کو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات۔ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے، اور قرآن پاک کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا نچوڑ بسم اللہ کے با میں موجود ہے، اور بسم اللہ کا پورا نچوڑ با میں موجود ہے، اور با کا پورا نچوڑ با کا جو نقطہ ہے نا اس کے اندر موجود ہے۔ حضرات، آپ جب ہم لوگ گاؤں میں پڑھتے تھے نا تو اس میں ہوتا تھا
کہ لکیر کے نیچے ایک نقطہ با. آپ گاؤں میں پڑھے تو ابھی جیسے الف با تا مخرج کے ساتھ پڑھانے جا، حالانکہ وہ طریقہ صحیح نہیں تھا، طریقہ یہ سے جو آپ پڑھایا جا رہا مخارج کے ساتھ میں. تو وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ کون ہے؟ اب انسان یہاں پر دماغ چلا کے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جب نقطہ بات ہی ختم نہیں ہوئی ہے، بات آگے اور ہے. تو کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام چیزوں کا ذکر میں نے قرآن پاک میں موجود ہے، اور قرآن کا پورا ذکر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، اور سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ذات میں موجود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا نچوڑ بسم اللہ کے با میں موجود ہے، اور با کا پورا نچوڑ با کے جو نقطہ اس کے اندر موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے جاننا چاہتا ہے، کوئی مجھے پہچاننا چاہتا ہے تو کوئی اور نہیں، اگر بسم اللہ کو با کو پہچان لو تو اس نے مجھے علی کو پہچان لیا ہے. میں آپ کو بتا دوں ایک چیز، یہاں مثال جسے سمجھاؤں آپ کو. ایسا اب ایک کوئی نبینہ آئے اور اس سے میں کہوں کہ آپ میری آنکھ میں دیکھو، میرے آنکھوں میں 400-500 آدمی ہیں، اس کو کچھ پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ وہ اندھا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. اس کو آدمی آئے اندھے کو کہا اس بلڈنگ میں 86 روم ہیں، اس میں لوگ اتنے لوگ رہتے ہیں، تو کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا. آنکھ والا ہی دیکھ سکتا ہے آنکھ والے کے کرامت. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان نقطے کو پہچاننے کے نقطہ کو پہلے پڑھنا پڑے گا. حضرت علی کے رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات اقدس کو پہچاننے کے لیے پہلے با تک پہنچو، با کے جو نقطہ ہے اس کی تعریف توصیف کو سمجھو، اس کے بعد علی کو سمجھ میں آئے گا. تو پتہ یہ چلا اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے، اور پورا قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با میں موجود ہے، اور با کا جو نقطہ ہے